नादरीन, आज पॉलिटिकल स्टोरीज भी हैं, लेकिन जो सबसे अहम तरीन खबर आज ब्रेक हुई वो ये थी कि पाक भारत डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का हॉटलाइन पे राब्ता हुआ और राब्ता होने के बाद जो प्रेस रिलीज जारी की गई वो बड़ी ही मीनिंगफुल थी। पहले मैं वो बताता हूँ, उसके बाद फिर हम बात करेंगे मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान हैं, उनसे भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे। जो प्रेस रिलीज इशू हुआ उसमें ये बताया गया कि LOC सीज फायर माहदे सख्ती से अमल करने पर इत्तेफाक हुआ है। पाक भारत डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान एक दूसरे के बुनियादी मसाइल और खदशात दूर करने पर भी इत्तेफाक हुआ। LOC और दीगर तमाम सेक्टर्स पर सीज फायर माहदे समेत बाहमी समझौतों पर सख्ती से अमल करने पर इत्तेफाक हुआ। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि 24 और 25 फरवरी की दरमियानी शब, यानी कि जो शब गुजर चुकी है, 24 और 25 फरवरी की दरमियानी शब से LOC और दीगर सेक्टर्स पर सीज फायर मुफाहमत पर सख्ती से अमल पैरा होने का इरादा किया गया। किसी भी गैर मुतवक्के सूरत हाल या गलत फहमी को हॉटलाइन राब्ते के मौजूदा मैकेनिज्म के जरिए हल किया जाएगा, अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने ये बताया। अब हम जरा बात करते हैं DG ISPR अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है क्योंकि मुसलसल भारत LOC पर, वर्किंग बाउंड्री पर मुसलसल हमले कर रहा था, खिलाफ वर्जियाँ कर रहा था और सैकड़ों नहीं हज़ारों की नंबर्स में उसने खिलाफ वर्जियाँ की। उधर मकबूजा कश्मीर में भी सूरत हाल इंतहाई कशीदा और इंसानी हकूक़ का सत्यानाश। इन हालात में DG मिलिट्री ऑपरेशंस का राब्ता होना कितनी अहमियत का हामिल है? जी साबिर, ये जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का हॉटलाइन एक मैकेनिज्म है जो एक पुराना मैकेनिज्म है, एग्जिस्ट करता है, 1987 से ये एग्जिस्ट कर रहा है। राइट। और इसके अंदर फ्रीक्वेंटली दोनों डायरेक्टर जनरल्स जो हैं वो एक मैकेनिज्म के तहत एक शेड्यूल्ड उनका राब्ता होता है, चाहे जैसे भी हालात हों, जो कुछ भी हो रहा हो, ये राब्ता जारी रहता है। और अगर कभी कोई खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो ये उस शेड्यूल्ड जो एक टाइम लाइन है उसके अलावा भी ये राब्ता हो जाता है। सो देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट कि जो हॉटलाइन राब्ता हुआ है ये कोई ख़ास किसी मौके के लिए किया गया कुछ, ये एक फ्रीक्वेंट ये राब्ता जारी रहता है। और इसी मद में ये इसके ऊपर जो डिस्कशन हुई, जो जिस तरह आपने भी प्रेस रिलीज के बारे में भी डिटेल्स बताई, ये एक म्यूचुअली एग्रीड एक इनका ये मुआहदा है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसी के ऊपर अमल करने के बारे में म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है दोनों DGMOs का। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो इरादा किया गया, इत्तेफाक किया गया, ख़ास तौर पे उस तरफ से क्या कोई प्रेशर था, सिचुएशन ऐसी थी कि जो कि मकबूजा कश्मीर में उनके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि अब इस पर करते हैं? क्योंकि अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जब भी रिस्पॉन्ड किया गया वो उनकी फ़ौजी चौकियों को और फ़ौजी तनसीबात को हम हिट करते हैं, हम सिविलियन को निशाना नहीं बनाते। तो क्या ये भी समझते हैं कि उसका इंटरनल प्रेशर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है? और ख़ास तौर पे मैं रेफरेंस दूंगा जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा की पिछले दिनों बात हुई और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो हैं वो बार बार कहते हैं कि इंसानी हकूक़ का मामला वहाँ पे संगीन है। क्या इसके भी कोई है इम्कानात? देखिए, मैं इस बारे में मैं नहीं कहूँगा कि ये किसी प्रेशर के तहत या कोई इस वजह से ये बात की गई है। वो दोनों तरफ में जो चीज़ें चल रही हैं वो चल रही हैं, बट ये एक बड़ा टैक्टिकल किस्म की, टैक्टिकल लेवल की एक ये अंडरस्टैंडिंग है और वेरी स्ट्रिक्टली बिटवीन द टू आर्मीज, मिलिट्री टू मिलिट्री, एक जो हमारा एक मैकेनिज्म है ये उसी के तहत ये हुआ है। और इसके अंदर कोई नई चीज़ या कोई नई शिक शामिल नहीं है। ये मुआहदा 2003 में जब इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई थी, एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि सीज फायर को LOC पे सीज फायर किया जाए, तो इसको फिर सस्टेन किया इस चीज़ ने। और अभी फिर
دوبارہ جب 2014 تک تو 2013 تک تو یہ بہت اچھے طریقے سے سسٹین ہوا. جو ہماری فگرز ہیں سیز فائر وائلیشنز کے اور نمبر آف کیجولٹیز وہ 2003 سے 13 تک بہت کم ہے, اور جب 2014 سے لے کے 21 تک آپ ان کیجولٹی فگرز کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہیں. سو اس کانٹیکسٹ میں یہ معاہدہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, اسی انڈرسٹینڈنگ کو دوبارہ سے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرنے کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. سو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایکسٹرنل دباؤ یا کوئی اس طرح کی چیز ہے. دس از اے ویری ویری ٹیکٹیکل ایشو اینڈ لوکلائزڈ لائن آف کنٹرول, اور ساتھ جو ورکنگ باؤنڈری ہے یا لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ ہے اس کے زمرے میں یہ ہوا ہے. اس کو آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ ریڈ ٹو مچ بٹوین دا لائنز. اوکے, چوہے صاحب آپ سے پوچھیں گے کچھ. جی چوہے صاحب. جنرل صاحب, ایک تو یہ ہے کہ آپ جب لاہور آئے تھے اور آپ نے جو بریفنگ دی تھی, اور اس میں لارجلی وہ لوگ تھے جو زیادہ آپ کی گفتگو کو فیس ویلیو پر لینے والے نہیں تھی, پر ہیڈس آف ٹو یو, آپ نے جو پاکستان کا فوج کا موقف تھا پوری جرأت سے, دلیری سے, اور ان دی لائٹ آف فیکٹس اینڈ فگرز دیا تھا. ہیونگ سیڈ دس, جنرل صاحب, یہ جو آج آپ نے ایک ڈرامائی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہاٹ لائن پر, جو کہ میکنزم کے طور پر, ارینجمنٹ کے طور پر موجود تھا لاسٹ ٹائم, ایک تو یہ لوگوں کو بتائیں کہ لاسٹ ٹائم وین واز دس, کہ آپ لوگوں کی ٹیلی فون پر بات ہوئی, نمبر ایک, اور کیا کوئی ایمرجنسی سچویشن پیدا ہوئی ہے جس کے نتیجے میں اس کو یوز کیا گیا, اور آیا آپ کی طرف سے پہل ہوئی یا ان کی طرف سے؟ اس کے علاوہ مجھے ایک بڑا لارجر سوال پوچھنا ہے, لیکن اس کا پہلے جواب ہے. جی چوہے صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور کامنٹس. جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی ایسی ایمرجنسی سچویشن, کوئی ایسی نئی سچویشن کوئی ایمرج نہیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اور یہ میکنزم جو میں نے کہا ہاٹ لائن کا, مہینے میں ایک دفعہ اس کے اوپر بات ہوتی ہے ہاٹ لائن کے تھرو ڈی جی ایم اوز میں نے جیسے کہا یہ شیڈیولڈ ہوتا ہے, اور کسی قسم کے کوئی پریشر یا کوئی ایکسٹرنل وہ اس میں انوالومنٹ نہیں ہے. یہ آن گراؤنڈ جو سچویشن تھی, اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے دونوں سائڈس نے اس چیز کے اوپر میوچلی اگری کیا کہ ہمیں لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ہماری جو آپس میں یہ فائرنگ چلتی رہتی ہے, اور وی ہیو بین آلریڈی انفارمنگ ایوری ون کہ ہم ہمیشہ رسپونڈ کرتے ہیں. ہماری طرف جب پہلے سیز فائر وائلیشن دوسری جانب سے کمٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو رسپونڈ کرتے ہیں, لیکن 2014 سے ان کے فگرز بہت زیادہ بڑھ گئے تھے, اور آبویسلی دونوں طرف جانی اور مالی نقصان ہو رہا تھا, اور خاص طور پہ سویلینز کا, جو سویلینز عورتیں, بچے, ایون ان کا جو جانی, مالی اور معاشی نقصان جو LOC کے اوپر رہنے والی آبادی کا تھا. اور آپ ہم جانتے ہیں کہ دونوں طرف, ہمارے لیے تو دونوں طرف کشمیری ہی رہتے ہیں. سو یہ ایک میوچلی اگریڈ ایک پھر بات چیت ہوئی کہ لیٹس ٹرائی اینڈ امپلیمنٹ این ایگزسٹنگ انڈرسٹینڈنگ جو کہ 2003 سے 13 تک بہت اچھا جس نے سسٹین کیا تھا, اور اسی کو ابھی دوبارہ سے ری امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. جی چوہے صاحب. جنرل صاحب, بات یہ ہے, آپ کے ویوز سر ماتھے پر, پوری قوم فوج کے ساتھ ہے, فوج قوم کے لیے ہے اور قوم فوج کے لیے ہے, نو ڈینائنگ آف دی فیکٹ. آپ یہ فرمائیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں پچھلے چند سالوں میں, کچھ سالوں میں جو پے در پے کوششیں کی گئیں, خواہ وہ انڈیا کا معاملہ ہو, افغانستان کا معاملہ ہو, انٹرنل سیکورٹی ہو, ایکسٹرنل تھریٹس ہوں, آر وی بیٹر آف ٹوڈے؟ پاکستان اس وقت زیادہ سلامتی اور تحفظ کے اعتبار سے آر وی بیٹر آف؟ پاکستان ایک اچھی, محفوظ اور مستحکم جگہ پر کھڑا ہے, یا وی آر فیسنگ سیریس ٹربلز؟ الحمدللہ جوہری صاحب, وی آر مچ بیٹر آف ٹوڈے. اور جیسے میں نے دو روز پہلے اپنی ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی آپریشن رد الفساد کے 4 سال پورے ہونے پہ, اور آپریشن رد الفساد جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف, ان کی قیادت پر, ان کے احکامات پر شروع کیا گیا تھا, ان کے ویژن کے تحت شروع کیا گیا تھا. اور اس کے اندر جو ہماری گینز ہیں, جو ہماری وکٹریز ہیں, اور جس طرح الحمدللہ ہم نے اس دہشت گردی پر اور اس کے جو
اثرات ہیں جو ان کے اوپر قابو پایا, اور اب الحمدللہ آج when you look around you can see the dividends of this extreme improvement in the overall security situation in the country. اچھا سر یہ بتائیں, آپ ظاہر ہے آپ افواج پاکستان کے ترجمان ہیں, ایک سوال رہ گیا آپ کا صاحب, ایک آپ اس کے بعد آ جانا, ایک لفظ آپ کا بہت میننگ فل ہوتا ہے, سمجھا جاتا ہے. ہم ذرا جرنلسٹ ہیں, یہ فروری کا لاسٹ ویک آپ کو پتہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان اور انڈیا کے لیے, خاص طور پہ جب ہم نے 27 فروری 2019 کو انڈیا کو ایک سخت ترین جواب دیا بیرونی پریشر مسترد کرتے ہوئے, اور اسی لاسٹ ویک میں ڈی جی ایم اوز کا رابطہ اور پھر انڈیا کی طرف سے یہ کہنا کہ 24 اور 25 فروری کی درمیانی شب کے بعد سیز فائر پہ سختی سے عمل کیا جائے گا, اس کی یقین دہانی کروانا. تو ہم اس کو اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ 27 فروری پرسوں پھر 27 فروری ہے, تو 2 سالوں میں انڈیا کو کچھ احساس ہوا ہوگا, خاص طور پہ اس پس منظر میں کہ چین سے بھی وہ کافی مار کھا چکا ہے. یہ جو ریجنل ڈائنامکس ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں اور ان کی اپنی ایک حقیقت ہے, اور اسی کے مطابق تمام ممالک اپنے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے مختلف فیصلے کرتے ہیں اور اسی کے مطابق آگے چلتے ہیں. جی چر صاحب. اچھا یہ آپ فرمائیں کہ کچھ ایلیمنٹس جو ہیں انٹرنل جو وہ کسی وہ گماشتے ہوں, وہ ایجنٹ ہوں, وہ پاکستان کے سیاست میں ہوں, وہ صحافت میں ہوں, وہ کسی بھی وہ میں کہ بیڑیے کی, وہ چھوڑیں ان چیزوں کو. اسٹیٹ اوے نمبر 1, آپ واٹ ڈو یو میک آؤٹ آف دیز اٹیکس آن دی آرمی اینڈ اٹس لیڈرشپ, اور ان کے پیچھے کون ہے؟ اور نمبر 2, معاف کرنا, ہم نے پاکستان میں رہنا ہے, یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہماری فوج ہے, یہ ہمارے لوگ ہیں. ان پر جو لوگ کیچڑ اچھال رہے ہیں, جو ان پر حملے کر رہے ہیں, اس لمحے تک کون سے ایکشنز ہیں جو حکومت نے یا فوج نے لیے ہیں؟ کوئی ایک پوائنٹ آؤٹ کر دیں. تسی گھومیاں پائیاں نے. نہیں چودھری صاحب, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاں پہ جواب دینے کی ضرورت ہوتی ہے ہم جواب بھی دیتے ہیں, اور جو لوگ اس طرح کی انگلیاں اٹھا رہے ہیں یا کوئی ایسی بات کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں حکومت بھی بہت بہتر طریقے سے ان کو جواب دے رہی ہے. اینڈ کوئی ایسے بیس لیس چیزوں کا, بیس لیس الزامات کا, جس طرح میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, جن چیزوں میں کوئی وزن ہی نہیں ہے, ان کا جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی ایک ٹیٹ فار ٹیٹ سچویشن بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور الحمدللہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کا میڈیا بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور اپنی فوج سے, اپنے اداروں سے بہت محبت کرتے ہیں. جین صاحب لاسٹلی ایک لائٹ سا سوال, چائے کی دعوت برقرار ہے یا؟ جی میں نے وہ چیز بڑی کیجولی ایک بات کی تھی, اس کو بھی پھر میں جس طرح کہتا ہوں کہ بہت زیادہ لائنز کے بیچ پڑھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے. اٹ واز جسٹ اے کیجول کامنٹ اینڈ آبویسلی بالکل برقرار ہے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار صاحب. تو چائے کی دعوت برقرار ہے جی, اور وہ بالکل. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.